الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے تمام مسلمان پر، نبی کی امت پر، اور خصوصی طور پر انہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ جن کو یہ مقدس مہینہ رمضان شریف کا ملا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر قرآن کو نازل فرمایا، اور اسی قرآن میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا ایک ثبوت پیش کریں، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہماری ہر ایک جسم کی نس میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھیں جو علماء فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم گناہگار امتیوں کے خاطر ان ظالموں، ان دشمنوں کے پتھر بھی کھائے ہیں، لیکن آج ہمیں افسوس تک نہیں ہوتا، آج ہمیں وہ کربلا کی بات یاد نہیں رہتی جس کربلا کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان والوں کو قربان کر دیا۔ آج ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ وہی نواسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اور یہ مقدس مہینہ جو چل رہا ہے رمضان شریف کا، اس میں ہمیں بےہودہ باتوں سے بچنا ہے، اور رمضان شریف میں یہ کام ہمیں کبھی نہیں کرنا ہے، یہ ہمیں کام کبھی نہیں کرنا ہے۔ کون سا کام؟ ہمیں اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد بھی، اور خصوصی طور پہ رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں فلم نہیں دیکھنی ہے، ہمیں چگلی نہیں کرنی ہے، ہمیں بےہودہ باتیں نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی ہے، ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ پرہیز کریں، بس صرف اور صرف اللہ کے نبی کی شریعت پہ چلیں گے تو یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ یہ مقدس مہینہ ہے، جتنی آپ اللہ کی عبادت کریں، مطلب ہم سب جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کریں ہمارے لیے کم ہے، اس لیے نہ جانے میدان محشر میں کیسے ماحول ہوگا۔ ہم نے اور تم نے سنا ہے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا، تو آپ اپنے ذمہ دار خود ہیں۔ میں نے بتایا کہ دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے، کسی نے کوئی چیز کا ذائقہ لیا یا نہ لیا، کسی چیز کا سواد چکھا یا نہ چکھا، لیکن ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر قبر میں آسانی چاہتے ہو، حشر میں آسانی چاہتے ہو، تو اسی مہینے میں اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں نمازوں کی پابندی جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں کریں گے، یہ عقیدہ کر لیں، نماز کا دامن پکڑ لیں، اور اس مہینے کا صدقہ اور اس مہینے کے صدقے میں دعا مانگے، یا اللہ ہم اس مہینے میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ پکے سچے نمازی ہو جائیں گے، جب آپ نماز چھوڑنا چاہو گے تو نماز تمہارے دوست بن جائے گی، جب نماز تمہاری دوست بن جائے گی تم نماز کو چھوڑنا چاہو گے، نماز تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ ہمیں چاہیے، ہمیں گالی سے بچنا ہے، ہمیں فلمی ڈراموں سے بچنا ہے، ہمیں چگلی سے بچنا ہے، ہمیں بےہودہ باتوں سے بچنا ہے۔ بس اس مہینے میں ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اللہ کے رسول کے احکام پہ چلنا ہے، جو ہمیں شریعت حکم دیتی ہے ہمیں اس پہ چلنا ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے گانے بجانے سے بچو، گالی گتاری سے بچو، بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس مہینے کے سارے روزے، چاہے 29 روزے ہوں، چاہے 30 روزے ہوں، الحمدللہ انشاءاللہ ہم پورے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔